آپ کے سپاہی مار چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرأت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نویان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاؤالدین کی طرف سے، یا سعادت الدین کوپی کی طرف سے؟ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں ایک منگول سپاہی تانگوت کو آ کر بتاتا ہے کہ گندوگدو اور تغدگین نے نویان کو پکڑ لیا ہے کیونکہ حمزہ نے نویان کو دھوکہ دے دیا۔ یہ سن کر اولوبلگے پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ بولنے لگتا ہے۔ تانگوت اسے کہتا ہے یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے اولوبلگے، بلکہ ہماری فوج کو اب ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اس پر اولوبلگے کہتا ہے نویان کی جگہ کون لیڈر بن سکتا ہے؟ تانگوت کہتا ہے میں بنوں گا لیڈر، اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا، اب یہ سب ہمارے اوپر ہے۔ پھر وہ سب سپاہیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے ایک بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے بہادر منگول سپاہیوں، نویان کو ترکوں نے پکڑ لیا ہے، لیکن اسے آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ آپ لوگوں کی رگوں میں چنگیز خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اب سے میں آپ کا لیڈر ہوں۔ ترکوں کا خون بہانے کے لیے ہمیں نویان کی ضرورت نہیں ہے۔ اولوبلگے اسے غصے سے کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں تو نویان کو بچا کے دکھاؤ۔ تانگوت کہتا ہے یہ سپاہی اگرے کے لیے کام کرتے ہیں، نویان کے لیے نہیں۔ یہ سن کر اولوبلگے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے بیزنطین میں صلیبیوں کا ایک کمانڈر محل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر اتنے میں ایک سپاہی اسے آ کر بتاتا ہے کہ ہمارا ایک سپاہی ایک اہم خبر لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ پھر وہ سپاہی اندر داخل ہوتا ہے جو ارطغرل اور صلیبیوں کی لڑائی کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ کے سپاہی مار چکے ہیں جناب ویلنٹن۔ تم کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی؟ کس کی اتنی جرأت کہ میرے سپاہیوں کو مار سکے؟ ایک مسلمان درویش ہے جناب۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ درویش لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ پھر آپ کے سپاہیوں نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا جانے وہ ترک سپاہی وہاں کہاں سے آ گئے اور ان لوگوں نے آپ کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے سپاہی درویش محمود کے گھر پر جاتے ہیں۔ درویش پوچھتا ہے تو آپ اس علاقے میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ ارطغرل کہتے ہیں ہم ایک نئی جگہ کے تلاش میں ہیں جہاں ہم اپنے مویشی چرا سکیں۔ درویش کہتا ہے آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، یہ جگہ آپ کے مویشیوں کو بالکل صحت مند بنا دے گی۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں آپ اس علاقے میں کیوں آئے تھے؟ درویش کہتا ہے ہم یہاں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے تھے، اور یہاں کے لوگ بہت غریب اور دکھی ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کا نام ہر دنیا کے کونے میں پھیل جائے گا۔ درویش کہتا ہے اور آپ جیسے بہادروں کی وجہ سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں سیلجان اور قبیلے کے باقی لوگ کورکتبے کے خیمے میں جاتے ہیں۔ کورکتبے سیلجان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئی ہو۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں سیلجان نے ثابت کر دیا ہے کہ کئی قبیلے کی عورتیں کتنی بہادر ہوتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میری بیٹی تو واپس آ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، غداری ہمارے خیموں میں ابھی بھی موجود ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے والدہ صحیح کہہ رہی ہیں، جب تک ہم سنگرتکین کی وہ امانت تلاش نہ کر لیں ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ جس نے بھی وہ امانت چوری کی ہے کیا پتا وہ کس شیطان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل درویش سے پوچھتے ہیں یہاں کی حکومت کیسی ہے اور یہاں کے کمانڈر لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ درویش کہتا ہے وہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے بھائی، وہ ٹیکس کے نام پر غریبوں سے سب کچھ لے لیتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے سکتے ان پر ظلم کرتے ہیں، اور یہاں کے دیہاتیوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک صلیبیوں کا جاسوس بغیر پوچھے اندر داخل ہو جاتا ہے، سب اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی آ کر کہتا ہے درویش کل ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور میرے کچھ اور دوست بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ درویش کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد وہ جاسوس چلا جاتا ہے اور باقی سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں تغدکین اور گوکچے کورکتبے کے پاس جاتے ہیں۔ کورکتبے تغدکین سے کہتے ہیں میرے بعد سردار تم بنو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ ارطغرل اور گندوگدو کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ہمارے قبیلے میں ابھی غداری ختم نہیں ہوئی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تم ہوشیار رہنا اور غداری کو کبھی حاوی نہیں ہونے دینا۔ اس کے بعد وہ تغدکین اور گوکچے کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ ملا دیتے ہیں۔
اس کے بعد آپ دیکھیں گے گندگدو اور سنگرتگین نویان کے پنجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ نویان انہیں دیکھ کر کہتا ہے تو عقل مند آدمی اپنے بھائی کو لے آیا ہے۔ سنگرتگین اس کے پیٹ میں مارتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے راستے سے کبھی نہیں بھٹکا۔ نویان کہتا ہے میں نے تمہیں اگدے کا سب سے بہترین آدمی بنایا لیکن تم نے ہم دونوں کے ساتھ غداری کی۔ پھر سنگرتگین اسے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مہمان خانے میں موجود ہوں؟ نویان کہتا ہے تم اکیلے ہی غدار نہیں ہو سنگرتگین۔ سنگرتگین غصے میں اسے پھر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گندگدو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ اپنے ہاتھ گندے مت کرے بھائی۔ پھر سنگرتگین اسے کہتا ہے ہم جلد یا دیر سے پتہ لگا لیں گے کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی تھی، پھر میں اس غدار کو اس کی زبان کے ساتھ لٹکا دوں گا جب تک اسے موت نہ آ جائے۔ پھر گندگدو کہتا ہے کل ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نویان زور سے کہتا ہے تم لوگ مجھے نہ مار کر بہت پچھتاؤ گے، کل میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان سیلجان سے کہتی ہیں گندگدو بھائی نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ کو بچایا۔ سیلجان کہتی ہیں ہاں میں بھی بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں اور اب سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں گندگدو کو خوش رکھوں۔ اس کے بعد آیت الن گونجا گل کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کب تک تم اس طرح مایوس بیٹھی رہو گی؟ گونجا گل کہتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو میں اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کر رہی تھی۔ آیت الن کہتی ہے تم پریشان مت ہو، اگر وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہوتا تو کبھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ابھی اپنے آپ کو سنبھالو اور حائمہ خاتون کے خیمے میں جاؤ اور ان کو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے خیمے میں سیلجان اپنا ایک بچپن کا واقعہ سنا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک درخت پر چڑھ گئی تھی اور اتر نہیں پا رہی تھی۔ اس بات پر سب لوگ زور سے ہنستے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور سیلجان بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ اتنے میں گونجا گل وہاں داخل ہوتی ہے۔ سیلجان اسے دیکھ کر فوراً خاموش ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے والدہ میں بہت تھک گئی ہوں اور اب میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں تم سیلجان کو اس کے خیمے تک چھوڑ آؤ۔ گندگدو کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش والدہ۔ پھر وہ بھی سیلجان کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا گل غصے سے انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد گمشتکین جیل میں نویان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نویان، تم سنگر تیکن سے کون سی چیز لینا چاہتے تھے؟ تم کس کی طرف سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اپنی طرف سے، علاؤدین کی طرف سے یا سعادتین کوپی کی طرف سے؟ یہ سن کر گمشتکین کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ نویان کہتا ہے میں تمہیں اور سعادتین کوبے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری قابلیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ مارگریو بننے کے لیے تم سعادتین کوبے کے چمچے بنے ہوئے ہو اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم بن سکتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ گمشتکین اسے گریبان سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نویان کہتا ہے تم جو چاہتے ہو میں وہ تمہیں دلا سکتا ہوں۔ گمشتکین کہتا ہے تم ایک گھٹیا اور بے وقوف قاتل ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے ان خالی الفاظ سے بے وقوف بنا لو گے اور کل تم مر جاؤ گے، کیا تمہیں پتا ہے یہ؟ نویان کہتا ہے کل ایک نیا دن ہوگا۔ پھر گمشتکین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گونجا گل مایوس ہو کر آیت الن کے خیمے میں آ جاتی ہے۔ آیت الن پوچھتی ہے کیا ہوا؟ گونجا گل کہتی ہے حائمہ خاتون نے میرے سامنے گندگدو کو سیلجان کے ساتھ بھیج دیا اور گندگدو بھی اس کے ساتھ چلا گیا، پھر میں ان دونوں کے پیچھے بھی گئی اور اتنی سخت سردی میں گندگدو کا باہر انتظار کرتی رہی لیکن وہ وہاں سے نہیں نکلا۔ پھر گونجا گل کہتی ہے میں سیلجان کو مار ڈالوں گی، جب تک یہ عورت سانس لے رہی ہے میرے لیے یہ زندگی جہنم ہے۔ اس کے بعد وہ آیت الن کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سیلجان گندگدو کو تیار کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج رات میں نے بہت اچھا خواب دیکھا، آپ نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس پر گندگدو کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے، پھر وہ خوش ہو کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد گندگدو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ گونجا گل اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے کل آپ لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، پھر بھی میں چلی گئی، اس کی میں معافی چاہتی ہوں، آپ کو اور سیلجان کو ایک ساتھ دے کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گندگدو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ سیلجان کی میرے دل میں ایک جگہ ہے اور اس کو میں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی خوشی سے یہاں رہو۔ گونجا گل کہتی ہے
اب اس دل میں رہنے کی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد گندگدو اسے شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمشتکین آیت الن سے کہتا ہے نویان میرے بارے میں سب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں مارگریو بننا چاہتا ہوں اور سارتن کوبیک کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ پھر وہ مہر نکال کر آیت الن کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہیں چھپا کر رکھ دو، نویان کو سزا دینے کے بعد میں سارتن کوبیک سے ملاقات کروں گا۔ پھر گمشتکین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گونجگل پوچھتی ہے آپ مہر کہاں چھپائیں گی؟ آیت الن کہتی ہے اپنے خیمے میں جہاں میں نے سیلجان کا کڑا چھپایا ہوا ہے۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔